بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی خواتین اور بچے شامل تھے۔ سانحہ کربلا کے کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شرعیت پر تھی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اس اصول کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطہ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے کبار صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ غلط روایت قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہٰذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق اور فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید بن عقبہ نے سختی سے کام نہیں لیا، لیکن مروان بن الحکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور اصحاب کو شہید کر دیا۔ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت لینے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما 1 دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اسی اثناء میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورتحال کا علم ہوا
تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ وہ 27 رجب 60 ہجری میں مع اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا اور کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا لکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر امام مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی امام مسلم نے 18,000 ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، لہٰذا اس نے حکمت سے کام لیا اور رؤسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا، اور امام مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی دے دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کیں، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب نے مشورہ دیا کہ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز کیا کہ آپ علیہ السلام مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ علیہ السلام کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ علیہ السلام وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں
اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذو الحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں اون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جوں ہی میرا یہ خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ علیہ السلام ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ علیہ السلام ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امید کا مرکز ہیں۔ آپ سفر میں جلدی کیجیے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد کرنا مناسب نہیں ہے۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کرا دوں گا اور آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ لیکن حضرت امام علیہ السلام نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ آخرکار مجبور ہو کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہو گئے، مگر اون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام علیہ السلام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن حضرت امام علیہ السلام نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن مطیع ملے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعث کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ علیہ السلام کو مقام سالبیہ پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی خبر دی۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ حضرت امام علیہ السلام کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا، جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے، لہٰذا سوائے ان جان نثاروں کے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ ذی حشم کے مقام پر آپ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا کہ اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم ہے، لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مقام بیدہ پر خطبہ دیا، جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت بیان کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے،
خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا، تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر ترماج بن عدی سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول نہ فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ اور حر بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتا رہا۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جوں ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچیں، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی ہے۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہیں رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام حسین علیہ السلام سے لڑنے کا خواہشمند نہیں تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں جب کہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر مع خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے، مگر سب نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر حضرت زبیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور میسرہ پر حضرت حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کر کے علم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا،
اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو، اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ علیہ السلام کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبارزت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہار کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدائیان و اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے بہت سے آدمی شہید ہو چکے تھے، لہٰذا اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی اور عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر رضوان اللہ اجمعین وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اترے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر یورش کی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور حضرت عثمان رضوان اللہ اجمعین آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرأت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔
ان کے گرنے پر شمر ذل جوش آپ کی طرف بڑھا تو اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے یعنی کہ پسِ گردن سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ روایات کے مطابق اللہ کے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر بھی اسی طرح پسِ گردن سے کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطۂ نظر معلوم ہوتا ہے اور جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے تھے اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے: شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخریہ انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو۔ یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس دل خراش سانحے سے قبل بھی کوفیوں کا کردار نہایت ہی شرمناک رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ لے جانے سے ان سازشیوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ بظاہر یہ سازشی حب علی کا لبادہ اوڑھے رکھا کرتے تھے، لیکن آپ کی ذات اطہر سے بھی انہیں الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ایک موقع پر ان لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا کہ مولا، آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں امن و امان تھا، مگر آپ کے دور میں یہ کیوں انکا ہے؟ اس گستاخانہ سوال پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان منافقوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اس بدامنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابقہ خلفاء کے مشیر میرے جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر آپ جیسے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بالآخر اس طبقے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے دور میں ان منافقوں کا بغور مشاہدہ کر چکے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو زیادہ منہ نہیں لگایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی۔ اس صلح سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس صلح سے ان منافقوں کی سازشوں پر پانی پھر رہا تھا، اس لیے اس صلح پر بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: اگر خلافت میرا حق تھا تو یہ میں نے ان کو بخش دیا، اور اگر یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا تو یہ ان تک پہنچ گیا۔ جن کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12,000
اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھیں۔ لیکن جب جنگ کی نوبت آئی تو ان بے وفا اور دغاباز لوگوں میں سے کسی نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہیں دیا اور صرف کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اپنے جان نثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے غداری کی سزا ان کو انہی کے ہاتھوں قیامت تک ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا زاروں قطار رو رہی تھیں۔ پوچھا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا آقا یہ گرد کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی تو وہ خون ہو چکی تھی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر جب سرزمین حجاز میں پہنچی تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو اس سانحے پر اشکبار نہ ہو، لہٰذا حجاز میں فوری طور پر انقلاب برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے اموی حکام کو صوبے سے نکال دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ یزید نے ولید بن عقبہ کی ماتحتی میں شامیوں کی فوج روانہ کی۔ اس فوج میں عیسائی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ جب اہل مدینہ نے اطاعت قبول نہ کی تو ولید بن عقبہ نے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل مدینہ اگرچہ بڑی ہی بے جگری سے لڑے لیکن شامی افواج کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے اکابر مدینہ شہید ہوئے، جن میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ شہر پر قبضے کے بعد مدینۃ الرسول 3 دن تک شامی فوجیوں کے ہاتھوں لٹتا رہا۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو برباد ہوئی اور 3 روز تک مسلسل قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور سانحہ کربلا کے بعد یزید کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اہل مدینہ نے یزید کے بجائے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے اندر چھپے ہوئے اور سوئے ہوئے جذبات کو از سر نو بیدار کر دیا اور سرزمین حجاز میں ناراضگی کی ہماگیر لہر اموی اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اہل حجاز کو ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مؤثر شخصیت بطور رہنما میسر آئی، لہٰذا اہل مدینہ نے بھی جلد ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ اس انقلاب نے اموی اقتدار کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دیں۔ حجاز کی سرزمین سے مخالفت کی یہ ابلتے ہوئے جذبات در حقیقت تمام عالم اسلامی میں پیدا شدہ ہماگیر اضطراب کے ترجمان تھے۔ واقعہ کربلا اموی خلافت کے زوال کا اہم ترین سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اموی حکومت اور اس کے اعمال پہلے ہی عوام الناس میں مقبول نہیں تھے، کیونکہ مسلمان جب ان کی حکومت کا موازنہ خلافت راشدہ سے کرتے تھے انہیں سخت مایوسی ہوتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ملت اسلامیہ کو بہت متاثر کیا۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ دل برداشتہ ہو کر خلافت سے ہی دستبردار ہو گیا۔ اگرچہ امویوں نے اپنی قوت اور استقلال کی بدولت حکومت کو وقتی طور پر اپنے خاندان میں محفوظ کر لیا، لیکن خلیفہ مروان ثانی کے زمانے تک کھلم کھلا
اور زیر زمین کئی تحریکیں مسلسل اس بات کے لیے کوشاں رہیں کہ وہ امویوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ اسی طرح عباسیوں نے امویوں کے خلاف اس رد عمل سے خوب فائدہ اٹھایا اور ان کے داعی ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور اموی مظالم کی داستان اس قدر پرزور اور پرتاثیر انداز میں پیش کی کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے۔ چنانچہ عباسیوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کے انتقام کو اپنے مقاصد کے لیے نہایت کامیابی سے استعمال کیا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا اہم نتیجہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار عین حق کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا ایک مینار بن گیا۔ حریت، آزادی اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو مشعل راہ پایا۔ آپ ہی سے مسلمانوں نے سیکھا کہ جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونا عین رضائے الہی ہے۔ اسلامی تاریخ کے کسی اور واقعے نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پنہاں تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور و جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ یہ تصور کہ اسلام کے نام لیواؤں پر یہ ظلم یا تعدی خون ان لوگوں نے کی جو خود کو مسلمان کہتے تھے، بڑا ہی روح فرسا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت امام علیہ السلام کا جو تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، اسے بھی ظالموں نے نگاہ میں نہ رکھا۔ نواسۂ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، یہ اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ اس جرم کی سنگینی میں مزید اضافہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحات میں جو انتہائی معقول تجاویز پیش کی، انہیں سرے سے ہی قابل اہم نہ سمجھا گیا۔ اس سے یزید کے عمال کی آمرانہ ذہنیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مصالح ملی، اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثال بھی پیش کرنے پر قادر ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ لہٰذا ان حقائق کی روشنی میں سانحہ کربلا کا جائزہ لیا جائے تو یہ واقعہ اسلام کے نام پر سیاہ دھبا ہے، کیونکہ اس سے اسلامی نظام حکومت میں ایسی خرابی کا آغاز ہوا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سانحے کو اسلام کے نام پر ایک سیاہ دھبا بھی قرار دیں تو یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہوگا، کیونکہ جہاں تک حق و انصاف، حریت و آزادی اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جد و جہد کا تعلق ہے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک ایسا شاندار اور زرعی باب بھی ہے۔ جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے تو اس میں شخصی حکومتوں یا بادشاہت کا کوئی تصور موجود نہیں۔
یزید کی نامزدگی اسلام کے نظام شرعیت کی نفی تھی، لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت، جرأت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ علیہ السلام نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی اور انہیں ریگزار عجم میں دفن ہونے سے بچا لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہروان منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ اسی لیے ہی کسی نے کتنا خوبصورت کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔